چیپٹر 4 سٹارٹ کرتے ہیں. چیپٹر 4 میں ہمارا جو پہلا آبجیکٹو ہے وہ یہ کہ ہم جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ کنٹینیوس ٹائم سگنل کو جو ایک ڈیجیٹل سیکوینس میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں، یا ڈسکریٹ ٹائم سگنل میں یا ڈیجیٹل سیکوینس میں. تو سب سے پہلے ہم کچھ کوشچنز جو ہیں وہ اپنے سامنے رکھیں گے، پھر ان کا آنسر ڈھونڈیں گے. کہ پہلا تو کوشچن یہ کہ کون سی کنڈیشن ہے کہ جسے ہم پراپرلی سگنل کو سیمپل کریں اور سیمپل کرنے کے بعد ہم دوبارہ اس کو ریکنسٹرکٹ کر لیں. دوسرا یہ کہ منیمم سیمپلنگ فریکوینسی جو ہے وہ کیا ہے، یا اس کا چونکہ ریسیپروکل جو ہے وہ میکسیمم ٹائم پیریڈ جو ہے وہ ہم کتنا رکھ سکتے ہیں، تاکہ ہم جو ہے وہ جو سیمپل سگنل ہے اس سے ہم جو کنٹینیوس ٹائم سگنل ہے وہ دوبارہ ہم واپس ریکور کر لیں. پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ مختلف پوائنٹس پہ جو اسپیکٹرا ہے وہ ان کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے. تو سب سے پہلے ہم ایک کنسیپچول قسم کی جو فگر ہے یا جو آئیڈیل سیمپلنگ ہے ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے. اور پھر اس بلاک کو مزید ہم جیسے سب سے پہلے جو بلاک آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ایکچولی کنٹینیوس ٹو ڈسکریٹ جو ہے وہ کنورژن ہے، جس کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس ایک انالاگ سگنل ہے ایک سی ایف ٹی جیسے کنٹینیوس ٹائم سگنل. تو جب آپ اس کو کنٹینیوس ٹو ڈسکریٹ ٹائم میں پراپرلی آپ ایک سیمپلنگ ریٹ سے یعنی یا سیمپلنگ فریکوینسی سے ہم اس کو سیمپل کرتے ہیں، تو وہ جس ریٹ سے ہم سیمپل کرتے ہیں تو وہ پیریوڈک سیمپلنگ ہوتی ہے، اور جو نتیجتاً جو ہمارے پاس سگنل آتا ہے وہ ایک سیکوینس بن جاتا ہے جو کہ ایکچولی سیمپلڈ جو ہے وہ ورژن ہے کنٹینیوس ٹائم سگنل کا. تو ایونچولی اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایکس سی ایف ٹی ہے، یہ ایک انالاگ سگنل ہے، اور جب ہم اس کو کنٹینیوس سے ڈسکریٹ ٹائم میں کنورٹ کرتے ہیں تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سیمپلز آ جاتے ہیں. تو جو سیمپلز ہیں وہ جس ٹائم پہ ہم نے سیمپل لیے ہیں اس ٹائم پہ جو ہے وہ ہمیں ان کا جو ایمپلیٹیوڈ تھا وہ نظر آ جاتا ہے. تو یہ ہم نے لکھ بھی دیا کہ لینتھ آف دی امپلسز، یعنی جو امپلسز ہیں امپلس سیکوینس they are weighted by the signal value at sampling instance. تو sampling instance پہ جو سگنل کی ویلیو تھی یہ اس کی ایکچولی ویلیو بن جائے گی. تو یہ ایکچولی ڈسکریٹ ٹائم سیکوینس ہے. اسی کو اگر آپ انکوڈنگ کر کے اگر آپ بٹس میں کنورٹ کر دیں تو وہ ڈیجیٹل سگنل بن جائے گا. اب یہ جو اس کنٹینیوس ٹو جو ڈسکریٹ کنورٹر ہے اس میں جو ہے وہ ہم اگر دیکھیں تو اس کے اندر جو فردر جو چیزیں ہیں وہ اس باکس کو فردر ہم اگر ایکسپینڈ کریں تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایک کنٹینیوس ٹائم سگنل ہے، اس کو ہم نے ایک سیمپلر جو یہ ماڈیولیٹر ٹرین جو ہے اس سے ملٹیپلائی کیا تو ہمارے پاس ایکس ایس آف ٹی جو کہ ایک سیمپلڈ یہ بھی انالاگ سگنل ہے. تو ایک سیمپلڈ انالاگ سگنل ہمارے پاس آ جائے گا. پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس سیمپلڈ جو سگنل ہے اس کو ہم کنورٹ کرتے ہیں سیکوینس میں. تو اس کی اگر ویژولائزیشن ہم تھوڑی سی دیکھیں تو یہ فرض کریں ایکس سی ایف ٹی ہے جو کہ یہ ہے، یہ یہاں پہ فرض کریں یہ ایک سگنل ایکس سی ایف ٹی ہے. پلس ٹرین جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ایس آف ٹی ہے، سیمپلر جو بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. تو یہ ایک پیریوڈک سیمپلنگ جو ہے وہ انسٹنس پہ ہمیں دے رہا ہے. جیسے فرض کریں اگر آپ کہتے ہیں جی کہ میں نے 4 کلو ہرٹز جو ہے وہ سیمپلنگ فریکوینسی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ 4000 سیمپلز پر سیکنڈ آپ لے رہے ہیں. یا اگر آپ بہت چھوٹا ڈیجٹ رکھ لیں گے فرض کریں سیمپلنگ فریکوینسی جو ہے وہ
10 हर्ट्स है, तो इसका मतलब होगा कि जो सैम्पलिंग रेट है वो 10 सैंपल है एक सेकंड के अंदर। तो यूजुअली जो टिपिकल स्पीच सिग्नल के लिए जो या टेलीफोन सिग्नल के लिए जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो एक्चुअली वो 8 किलो हर्ट्स है। इसका मतलब है कि जो सैम्पलिंग रेट है वो 8000 सैंपल्स पर सेकेंड। सो दिस इज द सैम्पलिंग रेट। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये एनालॉग सिग्नल है, पल्स ट्रेन है। इससे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है कि ये पल्स ट्रेन मतलब इसको अगर मैं मज़ीद ज़रा एलेबोरेट करना चाहूँ तो ये पल्स ट्रेन इसके नीचे में रख देता हूँ और ये यहाँ पे रख देता हूँ। तो इवेंचुअली ये होगा कि ये जो एक्सी ऑफ टी है, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, जब आप इस सैम्पलर से, ये आइडियल सैम्पलर है, सो इट्स अ कंसेप्चुअल मॉडल। तो ये इट इज़ नोन एज इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग, और ये आपको मालूम है कि सर्किट इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करते इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ पे। आपको यू नीड सम टाइम टू होल्ड द वैल्यू, सो बट दिस इज़ द आइडियल केस। तो क्या होता है, ये यू मल्टीप्लाई दिस थिंग विद दिस पल्स ट्रेन जो कि यहाँ पे दिखाए हुए एक्स सी एफ टी को आप एस एफ टी से मल्टीप्लाई करते हैं, यू गेट अनदर एनालॉग सिग्नल। तो जहाँ जहाँ पे ये फर्ज करें ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये यहाँ पे एक सैंपल हमें एक डिराक इम्पल्स फंक्शन इज अ कंटिन्यूस इम्पल्स फंक्शन बिकॉज वैल्यू इज कंटिन्यूस वाई वैल्यू। तो टी पे यहाँ पे जो भी इसकी वैल्यू होगी उतनी वैल्यू हमें वहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे ड्रग इस थर्ड सैम्पल जो है जीरो फर्स्ट सेकंड जो सैम्पलिंग इंस्टेंट है जो कि थर्ड सैम्पल है हमारा, उस पे जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। और जो फोर्थ सैम्पल है जो कि थर्ड सैम्पलिंग इंस्टेंस है वो 3 टाइम्स सैम्पलिंग पीरियड है, तो वो ये इस तरीके से ये हमारे पास एक्सेस ऑफ टी है। सो दिस इज एक्सेस ऑफ टी। यूजुअली एनवलप, ये जो सिग्नल का जो एनवलप है वो इस पे दिखाया जाता है कि इसी सिग्नल का ये कुछ पार्ट है। तो अब ये तो हो गया एनालॉग सिग्नल, ये सैम्पल्ड सिग्नल है। तो अभी तक ये एनालॉग ही है, लेकिन हमने इसको अब कंटिन्यूस में या सॉरी डिजिटल में या डिस्क्रीट में हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो सी टू डी कन्वर्टर जो है वो इसी को अगर आप देखें तो एक्सपेंड किया हुआ है। ये है कि आप ये जो इम्पल्स ट्रेन है इसको आप एक सीक्वेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो सीक्वेंस इसका इवेंचुअली क्या बन जाता है कि जब ये सीक्वेंस से पास होगा तो क्या होगा कि जो एरिया अंडर द इम्पल्स है दैट विल अपीयर एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द that sequence. So eventually you just replace the drugs by the finite value, which is the value of the signal at that time, which is the area under the curve of this impulse. तो ज़ीरो पे जो भी ये एक्स ऑफ यहाँ पे जो इसकी वैल्यू थी ये एक्स ऑफ ज़ीरो इसको बोल देंगे, 1 पे जो भी वैल्यू थी एक्स ऑफ 1 बोल देंगे, 2 पे जो है एक्स ऑफ 2 होगी, और 3 पे जो वैल्यू है फंक्शन की वैल्यू है एट दी थर्ड इंस्टेंस सैम्पलिंग इंस्टेंस। तो ये यहाँ पे जो है वो ये सीक्वेंस कन्वर्ट हो गया। ऑब्वियसली ये कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म हम देखेंगे, इसके लिए भी फोरियर ट्रांसफॉर्म देखेंगे, ये भी कंटिन्यूस टाइम है। ये चूँकि पीरियोडिक है तो फोरियर सीरीज जो है वो हम इसके लिए एनालाइज करेंगे फोरियर सीरीज से। ये जो है ये एनालॉग सिग्नल है, सो कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म देखेंगे इसका। और ये जो है ये डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस है, तो हम डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म से हम इसको एनालाइज करेंगे।
تو اس جو کنٹینیوس ٹو ڈسکریٹ ٹائم کنورٹر ہے جو کہ فردر ان بلاکس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اب ہم اس کو ہم انالائز کریں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ڈسکریٹ ٹائم ڈومین میں ایکچولی کیا ہو رہا ہے اور فریکوینسی ڈومین میں جو ہے وہ ان کی اسپیکٹرم کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے. تو جو ایکچولی بک میں جو یہ میں اسی اب ایکچولی ہم یہ کریں گے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹائم ڈومین میں ایک جھلک آپ نے ٹائم ڈومین میں دیکھ لی ہے ایسے ہی ہوگی. یہ سیمپل ٹرین سے ملٹیپلائی کیا, ایک سیمپل امپلس ٹرین ملی جو امپلس ٹرین کو اپنے سیکوینس میں کنورٹ کرنا ہے. تو اب ہم یہ دیکھیں گے, یہ تو ہم نے رفلی دیکھ لیا ہے کہ اس کو اس سے ملٹیپلائی کریں تو یہ اور یہاں سے یہ سیکوینس ہمارے پاس آتا ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا اسپیکٹرم دیکھیں گے یا اس کا فوری ٹرانسفارم دیکھیں گے, اس کا فوری ٹرانسفارم, اس کا فوری ٹرانسفارم, اس کا فوری ٹرانسفارم. یہ ہم دیکھیں گے کہ ان دونوں کا فوری ٹرانسفارم جو ملٹیپلائی ہوگا تو یہاں پہ کیا ہوگا, سگنل ملٹیپلائی ہو رہے تو اوبیسلی فوری ٹرانسفارم میں کنولیوشن ہوگی. تو یہ اس کا اسپیکٹرم کیا ہوگا, اس کے اسپیکٹرم کا اور جو سیکوینس کا جو اسپیکٹرم ہے جو کہ یوزلی ایکس پی جے اومیگا سے ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کا آپس میں, اور یہ ایکس سی جے اومیگا ہے, اس کا ان اسپیکٹرم کا آپس میں کیا تعلق ہے. اور ایکچولی پھر اس کے بعد سیمپلنگ کے بعد ہم جب دوبارہ یہاں پہ جو ہمارے پاس سیکوینس ہے دوبارہ آگے ہم اس کو یہ اب ڈسکریٹ ٹائم ہے تو اسے ڈسکریٹ ٹو کنٹینیوس میں کنورٹ کریں تو جو اوریجنل سگنل ہے وہ ہم کیسے ریکور کریں گے جو کہ ایکس سی آف ٹی ڈیش یعنی یہ بہت کلوزلی ریلیٹڈ ہوگا اس سے. تو یہ پروسیس جو ہے یہ ہم نے ایکچولی دیکھنا ہے. تو اب ہم دو ریلیشن شپ میں دوبارہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ کہ ٹائم ڈومین میں یہ ایکچولی بک سے فگر اٹھائی ہوئی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹائم ڈومین میں آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں یہ کنٹینیوس ٹائم سگنل کو ایک پلس ٹرین سے جس کو ایس آف ٹی سے ریپرزینٹ کیا ہوا ہے. تو آپ کو یہ جو اینولوپ ایکس سی ٹی کا بھی دکھایا ہوا ہے کنٹینیوس ٹائم سگنل کا, لیکن جو ریزلٹنگ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں امپلس ٹرین کی اب ہائٹ جو ہے وہ تبدیل ہوگی جو کہ سگنل کی ویلیو کے مطابق ہے. تو یہ جو ہائٹڈ امپلس ٹرین ہے یہ ڈائریکٹ فنکشن ہے, سو دے آر ایکچولی دا سیمپل کنٹینیوس ٹائم سگنل. اگر اس کا کاؤنٹر پارٹ فریکوینسی ڈومین میں دیکھیں تو فریکوینسی ڈومین میں ہماری پہلی ازمپشن یہ ہے کہ یہ بینڈ لمیٹڈ سگنل ہے, یعنی سگنل کا جو اسپیکٹرم ہے وہ کچھ فریکوینسی رینج کے اندر ہے. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اومیگا این جو ہے یہ بنیادی طور پر اس کی میکسیمم فریکوینسی ہے جو اس سگنل کے اندر موجود ہوگی اور یہ اسی کا آربیٹری ایک نان کازل قسم کا فلٹر دکھایا ہوا لیکن رسپانس دکھایا ہوا یا اسپیکٹرم دکھایا ہوا ہے تو جو کہ سگنل ہے تو اسپیکٹرم ہوگا. تو ہم اسی سے آگے چلیں گے. جب آپ امپلس ٹرین سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہاں تک تو بات طے ہوگی کہ ایکس ایس آف ٹی آپ کو مل گیا. تو اس کا جو فوری ٹرانسفارم ہے ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ یہ بینڈ لمیٹڈ سگنل ہے. تو بینڈ لمیٹڈ سگنل جو ہے اس کا بتانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایکس سی آف جے اومیگا یعنی اسپیکٹرم اس سگنل کا کنٹینیوس ٹائم سگنل کا وہ 0 ہے جب وہ اس رینج کے اندر ہوگا. سو کچھ فریکوینسی یعنی تو مطلب ہے کہ یہ جو رینج ہے ایکچولی یہ والی جو رینج ہے اس میں اس کی فنکشن کی ویلیو یا اسپیکٹرم جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے یا فریکوینسی کمپوننٹ اس سے زیادہ اس میں نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بینڈ لمیٹڈ سگنل. اور اومیگا این جیسے میں نے بتا دیا کہ اومیگا این از دا میکسیمم فریکوینسی. اب جو
ابھی ہم اس کا انالیسس بعد میں کریں گے. اچھا یہاں پہ ایکچولی جب آپ نے ملٹیپلائی کیا تو فریکوینسی ڈومین میں یہاں پہ دیر از اے کنولیوشن اور کنولیوشن آف دس ود اچھا اس کا جو اسپیکٹرم ہے چونکہ یہ پیریوڈک سگنل ہے اور اس کا ٹائم پیریڈ ٹی ہے تو جو سیمپلنگ فریکوینسی ہے دا ریسیپروکل آف ٹی. تو فرض کریں ٹی جو ہے وہ 0.1 سیکنڈ ہے یعنی آپ ہر یعنی 0.1 سیکنڈ مینس کہ 10 سیمپلس پر سیکنڈ لے رہے ہیں اور ہر سیمپل جو ہے وہ 0.1 سیکنڈ بعد لیا جا رہا ہے. تو ایونچولی ایک سیکنڈ میں 10 سیمپل آپ کے پاس آ جائیں گے. تو سیمپلنگ فریکوینسی جو ہے وہ 10 ہرٹز بنتی ہے جو کہ 10 سیمپلس پر سیکنڈ ہے. تو امپلس ٹرین کا اگر ہم انالیسس کریں تو جو سیمپلنگ فریکوینسی ہے اس سگنل کے اندر 0 سیمپلنگ پیریڈ اگر آپ دیکھیں تو 0.1 0.2 0.3 0.4 تو یہ پیریوڈک اسپیکٹرم ہے تو اس کی جو فریکوینسی ہے وہ 10 ہرٹز بنتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر 10 ہرٹز اور اس کے ہارمونکس اس کے اندر موجود ہوں گے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اومیگا ایس جو ہے وہ 10 ہرٹز ہے. 0 بھی اس کے اندر ہوگا, ڈی سی کمپوننٹ بھی ہوگا کیونکہ یہ آؤٹ فنکشن نہیں ہے. اور ٹوائس 10 ہرٹز جو کہ یہ جو ریڈین پر سیکنڈ ہے تو 2 پائی سے ملٹیپلائی کر دیں. تو اگر آپ اس کے لیے یہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ ایف مینشن کر دیں اور یہ کہہ دیں کہ یہ میگاس 10 ہرٹز ہے, یہ 20 ہوگا, یہ 30 اور یہ 0 اور سملرلی لیفٹ سائڈ پہ بھی -10 ہرٹز اور -20. تو اس کا مطلب ہے کہ جو فنڈامنٹل فریکوینسی ہے وہ 10 ہرٹز ہے اور اس کے جو ہارمونکس ہیں وہ بھی اس پیریوڈک سگنل کے اندر موجود ہوں گے. تو یہ ہم فورئر سیریز سے اس کو معلوم کریں گے. اوکے, تو ملٹیپلائی کیا تو آپ کو یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ ہی ملا, تو اس کو اس کے ساتھ کنوالو کیا تو آپ کو ایکس ایس آف جے اومیگا, یہ جو سیمپل ڈیرکس ہیں جن کی ہائٹ جو ہے وہ سگنل کی ویلیو کے مطابق ہے, تو اس کا اسپیکٹرم ایکچولی یہ بنتا ہے. اگر آپ کنولیوشن دیکھیں تو آپ کسی ایک فنکشن کو جو ہے وہ فلپ کر کے ایکسپوز کرتے ہیں امپلس ٹرین پہ. فرض کریں آپ یہاں سے اس کو فلپ کیا تو چونکہ ایون فنکشن ہے یہی رہے گا, یہاں سے آپ نے اس کو ایکسپوز کرنا شروع کیا اس میں, تو جیسے ہی اس ڈرگ کے اوپر آئے گا یہ دونوں ملٹیپلائی ہوں گے پوائنٹ بائی پوائنٹ, تو آپ کو ایکچولی جو ہے وہ چونکہ انٹیگریشن ہوتی ہے اس کی اور اس فنکشن کی, تو چونکہ ایریا انڈر ڈیراک فنکشن جو ہے وہ 1 ہے تو یو ول گیٹ دا سیم فنکشن اوور ہیئر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسپیکٹرم ہے فریکوینسی ڈومین میں, ٹائم ڈومین میں آپ سیمپل لیں, فریکوینسی ڈومین میں یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو اوریجنل اسپیکٹرم ہے کنٹینیوس ٹائم سگنل کا وہ ریپلیکیٹ ہو کے تمام جو سیمپلنگ فریکوینسیز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ اس کی شفٹڈ کاپیز جو ہے وہ اپیئر ہو رہی ہیں. کنولیوشن سے کیا ہوگا, جہاں جہاں ڈیراک فنکشن ایگزسٹ کر رہا ہے وہاں پہ سینٹر اس کے سینٹر پہ جو ہمارا جو ایکچوئل اسپیکٹرم ہے وہ وہاں پہ شفٹ ہو جائے گا, چونکہ دس از ایکچولی کنولیوشن. اگر تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسپیکٹرم جو ہے وہ یہاں پہ اس کی کاپیز لیفٹ رائٹ پڑی ہوئی ہیں, جبکہ نیچے اگر آپ دیکھیں تو اسپیکٹرم ایکچولی اوور لیپ ہو گیا. جب اگر اسپیکٹرم اوور لیپ ہو جائے تو اس کو ہم الیاسنگ کہتے ہیں. تو الیاسنگ کا مطلب یہ ہوگا کہ جو اسپیکٹرم ہے وہ
वो प्रॉपरली सैम्पलिंग नहीं हुई है, हाई फ्रिक्वेंसी लो फ्रिक्वेंसी के तौर पे अपीयर हो रही है वगैरह वगैरह। तो वो हम अभी आगे चल के देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक दो जो जो फैक्ट्स हैं वो हम नोट कर लेते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखे भी हुए, कि हमने यही कंसिडरेशन किया है कि जो फ्रिक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन है इसमें हमने बैंड लिमिटेड सिग्नल लिया है। तो बैंड लिमिटेड सिग्नल जो है वो ये हमें उससे हमें ये पता चलता है कि जो फ्रीक्वेंसी कंटेंट्स हैं वो एक किसी खास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बाद जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, और उसकी एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी उसके अंदर कंपोनेंट्स मौजूद हैं और उसके बाद उसके अंदर कंपोनेंट्स नहीं है, हायर फ्रीक्वेंसीज मौजूद नहीं है उस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के बाद, जैसे कि यहाँ पे ये दिखाया हुआ। लेकिन उसका नतीजा ये निकलता है कि जो अगर एक फंक्शन टाइम में फ्रीक्वेंसी में अगर फ्रीक्वेंसी लिमिटेड है या बैंड लिमिटेड है तो वो टाइम के अंदर इनफाइनाइट होगा। तो जैसे कि आप मालूम है कि कोसाइन फंक्शन जो है वो कॉज ऑफ ओमेगा नॉट टी, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि कॉज ऑफ ओमेगा नॉट में लिख देता हूँ बस करें 10 और एक्स टी की बजाय यहाँ भी एक्स लेता है, सो वाई इज इक्वल टू सो ये अगर आप लेफ्ट राइट इसको जहाँ तक जाते जाएंगे तो ये जो है ये आगे प्रोसीड करता जाएगा। तो ये हम जूम आउट करके भी देख सकते हैं। तो ये जो फंक्शन ये जो सिग्नल है ये इन्फिनिट है, इसकी रेंज ड्यूरेशन जो है वो क्वाइट लॉन्ग, इट्स इन्फिनिट ड्यूरेशन। लेकिन जो अगर आप उसका स्पेक्ट्रम देखें एक्स ऑफ ये साइन सिग्नल का जो एक्स ए ऑफ टी से रिप्रेजेंट किया हुआ, तो आप फोरियर डोमेन में जाए तो एक्स ऑफ कैपिटल एक्स ऑफ ए जे ओमेगा लिखेंगे इज इक्वल टू 2 पाई, और डेल्टा जहाँ पे ये फ्रिक्वेंसी मौजूद है वहाँ पे एक लेफ्ट साइड पे ये राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे जो है वो उसका स्पेक्ट्रम जो है वो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि आप इसको ई रेज़्ड टू पावर जे ओमेगा जे कैपिटल ओमेगा नॉट टी प्लस ई रेज़्ड माइनस जे कैपिटल ओमेगा नॉट टी डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं। सो जो कोसाइन सिग्नल है उसका वो चूँकि टाइम में तो इनफाइनाइट है, लेकिन अगर आप उसका स्पेक्ट्रम देखें तो स्पेक्ट्रम में वो ओमेगा नॉट पे एग्जिस्ट कर रहा है, और ओमेगा नॉट फर्ज करने के लिए हमने 10 रेडियंस पर सेकंड रखा, तो 10 रेडियंस पर सेकंड से ऊपर कोई फ्रिक्वेंसी मौजूद नहीं है, क्योंकि सिंगल फ्रिक्वेंसी इसलिए पीछे भी मौजूद नहीं है। लेकिन अगर और फ्रिक्वेंसीज भी हो तो उनमें से जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी वो एक्चुअली उससे ऊपर कोई फ्रिक्वेंसी प्रेजेंट नहीं होगी, तो वो ऑब्वियसली बैंड लिमिटेड सिग्नल होगा। लेकिन अगर टाइम में इन्फिनिट है तो स्पेक्ट्रम जो है वो इज बैंड लिमिटेड। एक्स बी ऑफ टी जो है उसमें जैसे कि तो एक सिग्नल दिखाया हुआ है, ऑब्वियसली आप देख सकते हैं अगर पल्स सिग्नल हो या ट्रायंगुलर फंक्शन हो या कोई और जो नॉन जो टेस्ट सिग्नल्स हमने देखे हैं, अगर उनमें से कोई सिग्नल हो तो हम उसको डिकम्पोज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड इट्स हार्मोनिक्स। तो उसमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी जैसे यहाँ पे है तो वो उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, और हम ये कहेंगे कि इट इज बैंड लिमिटेड टू दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। एक काउंटर एग्जांपल देखते हैं जो कि ये टाइम में अनलिमिटेड था, और हम देखते हैं टाइम में अगर लिमिटेड हो, जैसे एक पल्स सिग्नल है जो कि खास ड्यूरेशन तक ऑन है, फिर उसके बाद दोबारा वो नहीं ऑन हो रहा, इट्स ऑफ, सो इट इज टाइम लिमिटेड या एपीरियोडिक सिग्नल है। तो ऑब्वियसली हम उसका स्पेक्ट्रम मालूम करने के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म मालूम करते हैं। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस पल्स इज एक्स ऑफ टी माइनस जे ओमेगा डी टी एरिया अंडर द होल टाइम। तो ड्यूरिंग द होल टाइम यू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। तो
یہاں پہ -t0 سے t0 تک صرف ایگزسٹ کر رہا ہے، تو وہ آپ نے لمٹ لگائی اور جو فنکشن کی ویلیو ہے یہ ہے وہ ڈال دی. تو اٹس اے سمپل انٹیگرل. سو -0 اپر لمٹ ڈالیں، لوور لمٹ ڈالیں. سو یہ تھوڑے سے اسکیلنگ کر دیں ساتھ، تو یو ول گیٹ اے سنک فنکشن. A sync function is unlimited in frequency. So جو سگنل ٹائم میں لمیٹڈ ہے وہ فریکوینسی ڈومین میں انلمیٹڈ ہے. So it contains infinite frequencies. Although کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں safely کہ 95% of the energy is in the main lobe، جو کہ یہ -π/t0 سے +π/t0 ہے. تو زیرو کراسنگ آبویسلی میکسیمم ویلیو اور زیرو کراسنگ معلوم کرنی ہے، تو وہ آپ سائن کی زیرو کراسنگ جو یہاں پہ سائن فنکشن ہے اسی کی زیرو کراسنگ سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس سنک فنکشن کی زیرو کراسنگ کیا ہے. صرف زیرو پہ جو ویلیو ہے وہ آپ لوپیٹال رول سے یا ڈائریکٹ انٹیگرل سے بھی نکال سکتے ہیں. اوکے، تو ایک فیکٹ تو ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ بینڈ لمیٹڈ سگنل جو ہے وہ ٹائم میں جو ہے وہ انفائنائٹ ہے، اور ٹائم میں جو فائنائٹ سگنل ہے وہ بینڈ لمیٹڈ سگنل نہیں ہے. تو اس لیے یہ امپورٹنٹ فیکٹ ہے جو فوریئر ٹرانسفارم سے ہمیں معلوم ہے. تو اب ہم اپنے یہ جو کنٹینیوس ٹائم ٹو ڈسکریٹ ٹائم کنورٹر کا، اس کا یہ جو پہلا جو XC(t), S(t) اور XS(t), اس کو میں نے یہاں پہ علیحدہ کر کے لکھا ہے، اور میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ یہ جو XC(t) ہے اور XS(t) ہے ان کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے. تو وہ obvious ہے کہ XS(t) is a product of continuous time signal and the sampling train. So this is also an impulse train, XS(t), but with the different types. تو جو impulse function ہے S(t), it's a delta function shifted at multiples of the time period. تو یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ S(t) is equal to delta t minus nt. اب جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے اینالائز کیسے کرنا ہے، کہ اس کا اسپیکٹرم کیا ہے. جیسے یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اس کا اسپیکٹرم ایک ہائپوتھیٹیکل سگنل ہم نے ایزیوم کر لیا بینڈ لمٹ سگنل ہے. تو اب ہم نے یہ دیکھنا کہ یہ جو امپلس ٹرین ہے اس کا اسپیکٹرم یہ کیسے ہے. تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے کہ ہم یہاں پہ جاتے ہیں کہ S(t) is equal to n is minus infinity plus infinity delta t minus nt. تو آپ دیکھ سکتے ہیں 0 پہ ایک ڈیلٹا t ہے، تو یہ S(t) ہے، اور شفٹڈ ڈائریکٹ فنکشن ہے. چونکہ یہ since it is a periodic signal, so we will find the Fourier series. Since S(t) is periodic, so we will find Fourier series. So Fourier series جب آپ معلوم کر لیتے ہیں تو آپ جو اسی سگنل کو ایکسپریس کرتے ہیں ایز Cn Fourier series coefficient multiplied by جو فریکوینسی کمپوننٹ جو ہارمونکس فنڈامنٹل اور اس کے ہارمونکس Jn، چونکہ اس میں فریکوینسی ہم نے اومیگا n کہا تھا، سوری یہ تو سیمپلنگ فریکوینسی ہے، تو اس لیے سیمپلنگ فریکوینسی کے ملٹیپلس اس کے اندر ہوں گے. تو فنڈامنٹل فریکوینسی اس کی سیمپلنگ فریکوینسی اور باقی اس کے ملٹیپلس ہیں. تو اس طریقے سے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ اس کے اندر n اومیگا s ہارمونکس ہوں گے. کمپلیکس ایکسپونینشیل میں دکھایا ہوا ہے یہ کمپلیکس ایکسپونینشیل. سو دس از کمپلیکس ایکسپونینشیل فوریر سیریز ریپرزنٹیشن. تو اب ہم یہ کرتے ہیں کہ فوریر سیریز کوفیشینٹ معلوم کرتے ہیں. سو Cn جو کہ
برابر ہے 1/t ایریا انڈر دا پیریڈ. پیریڈ ہم 0 سے t کے بجائے ہم -t/2 سے +t/2 لے لیتے ہیں. سو جو فنکشن ہے ایس آف ٹی اس کو ملٹیپلائی کریں گے ای ریز ٹو پاور جے این اومیگا ایس آف ٹی. تو چونکہ اب صرف ہم نے سبسٹیوشن ہی کرنی ہے. اومیگا ایس ہمیں معلوم ہے اٹ از اکول ٹو 2 پائی ایف آف ایس اور ایف ایس از ریسیپروکل آف دا ٹائم پیریڈ تو 2 پائی اوور ٹی بھی کہہ سکتے ہیں. سو ایس آف ٹی اوور اے پیریڈ بیکاز اٹ از اے پیریوڈک سگنل تو ایک پیریڈ پہ ہی ہم سفیشینٹ ہے ہمارے لیے. سو 1/t. تو ایس آف ٹی از ڈیلٹا ٹی into e raised to power j n omega s t dt minus t/2 to t/2. This is known as actually a shifting property کیونکہ e is j n omega s t جو بھی whatever it is a complex signal in two-dimensional signal جو بھی ہے جیسے بھی ہے but impulse is only sitting at 0. So it will only extract that particular value. ٹھیک ہے. سو میں نے رینڈملی ایک ایسی بنا دیا سمجھانے کے لیے کہ یہ صرف ایک ویلیو کو شفٹ کرے گا یا اس کو بیچ میں سے نکالے گا. سو دا پروڈکٹ آف دس اینڈ دس از ایکچولی سو دس only exists at t is equal to 0. So I'll substitute 0 here. So e raised to power 0. So this since the Dirac is only at t is equal to 0, so only exists at t is equal to 0. So therefore C of n 1/t delta t over that period into dt. So area under the Dirac function is actually Dirac function آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک پلس کو جس کا ایریا 1 ہو وہ ٹی ہے 1/t ہوگا. اس کا ایریا ہاف کرتے جائیں تو یہ 1/2t اس کی پھر ہائٹ ہو جائے گی. سو یہ ہاف کریں گے تو ڈبل ہوتا جائے گا تو ایریا پروڈکٹ جو ہے وہ 1 ہی رہے گا. تو کرتے کرتے اگر آپ دس width change in t approaches 0, so this becomes Dirac function, but still the area is 1. So this is the so this is actually equal to 1/t. So 1/t for all n. So n is actually the harmonics. تو تمام harmonics جو ہیں وہ ان کا جو ایمپلیٹیوڈ ہے وہ سیم ہے. تو اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو واپس جو ہے وہ اپنے سگنل میں ڈالیں گے. وہ جو پہلے ہم نے کہا تھا کہ فنکشن جو ہے کین بی ایکسپریسڈ ایز سم آف دا فورئر سیریز کوفیشینٹ which are the amplitudes of the frequencies and these are actually the frequencies. Because the summation is running on n, so Cn will be inside. Okay, so S of t is now we can express S of t is equal to 1/t. Cn وہ یہاں پہ لکھ دیتا ہوں. 1/t is چونکہ صرف اسکیلنگ فیکٹر ہے تو اس کے بعد لکھ دیا سمیشن over all the harmonics. So e raised to power j n omega s t. تو یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جو فنڈامنٹل فریکوینسی ہے چونکہ پیریوڈک سگنل ہے پرسنٹ پیریوڈک ہے اور اس کی جو بھی فنڈامنٹل فریکوینسی ہے یا چونکہ ایز اے سیمپلر کام کر رہا ہے تو اس کی فریکوینسی کو ہم نے سیمپلنگ فریکوینسی کہا ہے. تو اس کے اندر اومیگا ایس 2 اومیگا ایس
3 ओमेगा एस -2 ओमेगा एस कम्प्लेक्स है, इसलिए नेगेटिव फ्रीक्वेंसी भी होंगी -3। ये तमाम फ्रीक्वेंसीज जो हैं ये प्रेजेंट हैं और विद द सेम एम्पलीट्यूड विच इज़ 1/t। तो इसलिए यहाँ पे अगर मैं इसका स्पेक्ट्रम प्लॉट करूँ, सो दिस इज नाउ एक्स एक्सिस इज ओमेगा, कैपिटल ओमेगा, और सो 0 तमाम फ्रिक्वेंसीज और उसके हार्मोनिक्स मौजूद होंगे सिंपल सैम्पलिंग के। सो 0 फोरियर सीरीज कोफिशिएंट प्लॉट करेंगे तो सी एन प्लॉट करेंगे एक्चुअली, सी एन। तो उस केस में ये एन हो जाएगा, एन 0 1 2 3 -1। So all the harmonics are present with the same amplitude। और अगर मैं स्केल चेंज कर दूं, n के बजाय फ्रीक्वेंसी रख दूं तो ओमेगा, so this will become 0 omega 2 omega 3 omega, actually omega is omega s, so this is and so on। So the spectrum of the periodic pulse train is the जो उसकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो कि पीरियड के रेसिप्रोकल से आप मालूम कर सकते हैं, उसके हार्मोनिक्स जो है वो उसके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जो भी हमने डिस्कस कर लिए। तो ये है कि हमने इसको एनालाइज कर लिया सैम्पल ट्रेन को, कि सैम्पल ट्रेन जो है इसका जो इम्पल्स, इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है या वो एक्चुअली एक और इम्पल्स ट्रेन है जो कि फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर है। तो हम ये कर सकते हैं कि जो हमारा एक्चुअली सिग्नल था एक्सेस ऑफ t इज इक्वल टू xc ऑफ t इनटू सैम्पल ट्रेन, तो इसी इक्वेशन ए को हम मॉडिफाई करके अब हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स फोरियर सीरीज। तो हम कहेंगे जी एक्स ऑफ t इज इक्वल टू xc ऑफ t मल्टीप्लाई बाय xc of t multiplied by n is equal to minus infinity to plus infinity delta t minus nt। सो ये तो हो गया। अभी फोरियर सीरीज कोफिशिएंट में हमने नहीं लिखा कि वो स्पेक्ट्रम होता होगा, तो अभी हम सिर्फ इसी को एक्सपेंड करें कि ये टाइम डिस्क्रीट टाइम सॉरी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, सैम्पलिंग ट्रेन से मल्टीप्लाई किया है, तो नतीजा क्या निकला है वो ये हुआ है कि चूंकि अब xc of t इस इम्पल्सिस की वजह से सिर्फ इन मल्टीपल्स ऑफ द सैम्पलिंग पीरियड या t या ts, जिसको हमने ts को t कहा यहाँ पे, इस पे एग्जिस्ट कर रहा है। सो xc of t would actually become nt। तो क्या होगा, तो जो भी समीशन n पे रन हो रही है तो ये अंदर आ जाएगा, xc of nt delta of t minus nt। So these are impulses are centered, so this impulse train is centered at sampling instance, जैसे आप देख सकते हैं 0t 2t 3t 4t n is an integer, और वहाँ पे जो यानी जो एक्सेस ऑफ t है, अब उसका हम मैथमेटिकल रिलेशनशिप हमने देख लिया कि एक्सेस ऑफ t जो कि ये हाइट अकॉर्डिंग टू द फंक्शन वैल्यू है वो हो गई है। तो so we can say that the impulse train situated at the is weighted by
value of the function at multiples of the sampling period t. تو جہاں امپلس لائی کر رہی ہے وہاں اس کا ایمپلیٹیوڈ اس سگنل کی ویلیو کے مطابق یہ اسکیل ہو گیا. سو دس از تو اس کا جو میتھمیٹیکل جو ریلیشن شپ ہے وہ ہم نے یہاں تک لکھ دی ہے. تو اب ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ اس سٹیج پہ یہ سٹیج 1 اس کو بولتے ہیں کہ یہ جو سٹیج تھی سٹیج 1 سی ٹو ڈی کنورٹر میں سیمپلنگ اس پہ سٹیج 1 بول دیتے ہیں اس کو کہ سٹیج 1 پہ اس کا اسپیکٹرم کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے یعنی ایکس ایس آف جے اومیگا اور ایکس سی آف جے اومیگا یہ آپس میں کیسے ریلیٹ ہوتے ہیں. آلدو کہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ شفٹڈ ریپلیکا ہوں گے لیکن ابھی ہم نے میتھمیٹیکلی ہم اس کو پروسیڈ کرتے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ہم اس ایکویشن کو ملیں گے کہ فورئر ٹرانسفارم so we want to establish the relationship between the spectrum of the continuous signal and spectrum of this sampled signal s of t which is still continuous, which is this. تو اگر آپ دیکھیں اس کو تو ہم سمپلی کیا کریں گے کہ فورئر ٹرانسفارم آف دس از ایکس ایس آف جے اومیگا is equal to Fourier transform of this, which is equal to actually input signal کا جو Fourier transform ہوگا ایکس سی آف جے اومیگا. اب Fourier transform of this impulse train is actually 1 over t n is equal to minus infinity to plus infinity اور e raised to power j n omega s t. تو جو سیمپلنگ فریکوینسی کے وہ تھے ان پہ یہ آ جائے گا. اب ہمیں معلوم ہے کہ یہ انفینٹ امپلس ٹرین ہے اور ایکس سی آف جے اومیگا سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے. تو اگر کوئی بھی اسپیکٹرم کے اندر اگر ای ریز ٹو جے اومیگا اس سے آپ کریں تو اٹ از نون ایز اے ماڈولیشن پراپرٹی. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اسپیکٹرم ان فریکوینسیز پہ شفٹ ہو جاتا ہے. سو ایونچولی جو فورئر ٹرانسفارم ہے ملٹیپلائنگ ود ان with an impulse train would actually be equal to بلکہ ہم ایسا کر سکتے تھے کہ یہ جو ہم نے ابھی یہاں پہ کیا ہے وہ ایکچولی ایس آف ٹی ہے. ایس آف ٹی ایکسپریس کیا ہے ان ٹرمز آف اٹس فورئر سیریز کوفیشنٹ
تو ہم ایکس آف ایس آف ٹی کی جگہ ایکویشن نیم ہے وی کین سبسٹیوٹ دی ہارمونکس. یہ جو یہاں پہ ہے تو ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ یہ جو چیز یہاں پہ ہے یہ ہم یہاں پہ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ ملٹیپلیکیشن ود ایکسپونینشیل 1 اور ٹی باہر نکال لیتے ہیں. So what will happen eventually is that آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلکہ اس کو ہم ایکچولی کھول دیتے ہیں انفینٹی سے آ جائیں تو یہاں پہ -2 بلکہ -1 ڈالتے ہیں آ جائے کہ e−jn اومیگا ایس ٹی. پھر 0 ڈالیں تو e⁻0 is 1. پھر پلس نیگیٹو پازیٹیو ویلیو ڈالیں اس میں e⁻jn اومیگا ایس ٹی. اسی طریقے سے e⁻jn 2 اومیگا ایس ٹی. تو اسپیکٹرم کو اگر آپ ایکس آف جی اومیگا کو ایکسپونینشیل سے ملٹیپلائی کریں تو یو ول گیٹ ایکچولی shift spectrum will be shifted at that frequency. That is actually the modulation property. تو کیا ہوگا جی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اندر اگر آپ اس کو شفٹ کریں 1/t کو باہر ہی رکھتے ہیں. So we can say that over here آتے جائیں گے تو we'll get xc of j omega at omega plus omega s. پھر xc of j omega اندر ملٹیپلائی ہوگا پلس xc of j omega shifted at omega s and similarly to omega s and so on. So we can say that جو سیمپل سگنل تھا جس میں امپلس ٹرین کی وہ جو اسٹل امپلس ٹرین تھا صرف اس کی جو ہائٹ تھی وہ سگنل کے ویلیو کے مطابق تھی اس کا جو فوری ٹرانسفارم ہے دیٹ از ایکچولی shifted replicas of the continuous time spectrum on the multiples of the sampling frequency. So this can be written in compact form as excess of j omega 1/t sigma e بس لگا دیں این ایکس سی جے اومیگا اومیگا مائنس این omega s. So this says that the sum of the Fourier transform of the sampled signal is equal to the sum of the shifted replicas. So we get the copies of original spectrum xc j omega at multiples of integer multiples of sampling frequency. So ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اسپیکٹرم ہے وہ ایکچولی ماڈولیٹ ہو گیا ہے on these higher frequencies. تو اسپیکٹرم ادھر آ گیا جیسے یہ آ گیا
ایک ادھر ماڈولیٹ ہو کے آ گیا, ادھر کنوالو ہو کے ادھر آ گیا. سو تو یہ کنولیوشن پراپرٹی بھی استعمال کر کے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. بٹ آپ دونوں یہ کمپلیکس ایکسپونینشیل سے ملٹیپلیکیشن کی پراپرٹی ہے, آپ ڈائریکٹلی بھی جو ہے وہ اس کو لکھ سکتے ہیں. دیر مائٹ بی اے 2 پائی اسکیلنگ فیکٹر ہے, وہ شاید ساتھ اس کے لکھنا پڑے گا. 2 پائی آ گیا. تو یہ تو اسٹیبلشڈ ہو گیا ریلیشن شپ بٹوین, یہ یہاں پہ آ جاتے ہیں کہ اس کا اسپیکٹرم بینڈ لمیٹڈ یہ تھا. پلس ٹرین کا اسپیکٹرم ہم نے دیکھا کہ ملٹیپلز آف ہارمونک سیمپلنگ فریکوینسی ہے اور اس کے ہارمونکس ہیں, اور جو سیمپل سگنل ہے وہ شفٹڈ ریپلیکاز ہیں اوریجنل سگنل کے آن دی سیمپلنگ فریکوینسی. تو یہ جو ہے یہ پروسیجر ہو گیا اس میں سیمپلنگ پروسیس میں. اب سیمپلنگ پروسیس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم یہ افیکٹ دیکھتے ہیں کہ اگر تو سیمپلنگ فریکوینسی جسٹیفائی نہ ہو تو پھر, یا مطلب یہ نہیں جو پہلے ایک پرسن تھا کہ سیمپلنگ فریکوینسی کیا ہونی چاہیے. تو فرض کریں یہاں پہ آپ نے اس پرٹیکولر کیس میں ہم نے یہ ازیوم کیا کہ اومیگا ایس, یہ جو اسپیکٹرم آیا اومیگا ایس از گریٹر دین ایکول ٹو 2 ٹائمس اومیگا جو میکسیمم فریکوینسیز تھی, تب یہ اسپیکٹرم ہمارے پاس ریکور ہو گیا. سگنل کی ابھی کہانی رہتی ہے کہ یہاں پہ سگنل آگے ریکوری میں ریکنسٹرکشن میں یا ڈی ٹو سی کنورٹر میں آ گئی. یہ سگنل دوبارہ اس سیمپل سے ریکنسٹرکٹ کیسے ہوگا, اور وہ چونکہ ریکنسٹرکشن پروسیس جو ہے وہ اس میں الیزنگ کا چانس ہو سکتا ہے اگر سیمپلنگ فریکوینسی صحیح نہ چنی جائے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسپیکٹرم میں اس کا کیا افیکٹ نظر آئے گا. اگر آپ اومیگا ایس جو ہے جو سیمپلنگ فریکوینسی ہے وہ لیس دین ٹوائس دا میکسیمم ہو, تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ فرض کریں اومیگا ایس ہم نے کہا تھا کہ اومیگا این فرض کریں 10 ہے. پہلے اس کیس کو دیکھ لیتے ہیں. فرض کریں اومیگا این 10 ہے اور سیمپلنگ فریکوینسی کیا ہے, ٹوائس دا میکسیمم 20 ہے. فرض کریں 25 کر لیتے ہیں, 25 ہے تو 25 into 50 ہو جائے گا, 50 کا 150. اومیگا کیپٹل ہے, دونوں اسکیلنگ ملٹیپل ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو کیا ہوگا کہ اس کی یہ 10 ہرٹز ہے تو 10 اور 10 یہ 20, تو 10 یعنی ایک اس کا جو 0 سے 10 یہاں پہ آ جائے گا اور -10 یہاں پہ آ جائے گا. پھر ایک کاپی اس کی یہاں پہ ہوگی تو 25 میں سے یہ سینٹر یہاں پہ ہوگا تو یہ کتنا ہے -10, تو 25 میں سے 10 ہوگا تو 15 ہوگا, تو یہ یہاں پہ آ گیا, اور 25 میں پلس کریں کہ 10 تو پھر یہ 35. تو یہ ہمیں یہ تو آبویس ہے, لیکن اب ہم کہتے ہیں کہ ٹوائس دا میکسیمم یعنی 10 ہے تو ہم نے ٹوائس دا میکسیمم سے زیادہ رکھی ہے. تو فرض کریں ہم اس کو رکھتے ہیں 20 اس کی نائکوس فریکوینسی سیمپلنگ فریکوینسی بنتی ہے. تو اگر 20 سے کم رکھ لیں, ہم فرض کریں 15 رکھ لیں, تو ایکچولی کیا ہوتا ہے جب آپ اس کی سیمپلنگ فریکوینسی کم رکھتے ہیں تو یہ جو شفٹ یہ جو ہے ٹائم میں یہ ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں, یعنی آپ سیمپلس کم لے رہے ہیں تو obviously یہ ایکسپینڈ ہو گیا. اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے اسپیکٹرم جو ہے یہ اومیگا ایس ہے, اٹ اسکویزز, اور اس کو انکریز کرتے ہیں تو یہ اسکویز ہوتا ہے, تو obviously اسپیکٹرم جو ہے وہ کمپریس ہوگا. تو اومیگا ایس ول بی سم ویئر ہیئر 15, پھر یہ 30 پہ ہوگی and so on. تو کیا ہوگا جب یہ پہلا تو یہاں پہ آئے گا, دوسرا جب یہاں پہ آئے گا تو یہ 15 پہ آئے, تو لیفٹ سائڈ پہ 10 ادھر جائیں گے تو کتنا ہوگا
5 اور یہاں پہ اس کے سینٹر میں یہاں پہ آ جائے تو اسپیکٹرم اوور لیپ ہو جاتا ہے. تو اسپیکٹرم اوور لیپ ہو تو دس مینس دیٹ اٹ از الیاسنگ اور ہم دوبارہ ایکچوئل سگنل ریکور نہیں کر سکتے. تو الیاسنگ جو ہے وہ اس بار بھی ہم دیکھیں گے کہ اوور لیپ جو ہے وہ الیاسنگ کیسے ہے. اور الیاسنگ سے آپ کو پتہ ہے کہ ایمبیگوٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ اینالاگ سگنل کون سا تھا. تو اور ہاف دا سیمپلنگ فریکوینسی کے اندر فریکوینسیز جو ہیں وہ ایکچولی ریکور کی جا سکتی ہیں ان کو اگر وہ اس کی رینج کے اندر ہو, لیکن اگر اس سے باہر ہو تو پھر اٹ وڈ بی الیاسنگ. اور اوور لیپ جو ہے جی ہم یہاں پہ یہ کنکلوژن نکال سکتے ہیں. اوکے, سیمپلنگ فریکوینسی اس کا مطلب ہے کہ ٹوائس جو ایک سوال کا جو جواب تو یہ ہوگا کہ میں سیمپلنگ فریکوینسی جو ہے وہ ٹوائس دا میکسیمم فریکوینسی ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اگر سگنل بینڈ لمیٹڈ نہیں ہے تو پھر تو ہر صورت میں جو ہے وہ پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہمارے پاس کہ وہ خواہ مخواہ جو ہے وہ مطلب یعنی سیمپلنگ کے لیے بینڈ لمیٹڈ ہونا بہت ضروری ہے. اگر بینڈ لمیٹڈ نہیں ہے تو پرابلم یہ ہے کہ وہ اسپیکٹرم ویسے ہی اسپریڈ ہو جاتا ہے اور تو یہ اوور لیپنگ, یہ تو کنولیوشن سے اوور لیپنگ ہو سکتی ہے. تو اس میں تو خواہ مخواہ اوور لیپنگ ہو تو وہ تو خواہ مخواہ اس کو تو ہم اوائڈ نہیں کر ہی نہیں سکتے. تو بینڈ لمیٹیشن اس لیے سب سے پہلی کنڈیشن ہے سیمپلنگ کرنے کے لیے. اور دوسرا جو کنڈیشن جو ابھی ہم نے دیکھی ہے الیاسنگ کی وجہ سے وہ یہ ہے کہ جو سیمپلنگ فریکوینسی ہے وہ کم از کم ٹوائس دا میکسیمم فریکوینسی جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو اب آگے چلتے ہیں. یہ ہم نے جو ریلیشن شپ اسٹیبلش کیا وہ ہم نے کنٹینیوس ٹائم سگنل کا اور سیمپل سگنل جو کہ اس کا ریلیشن شپ ہم نے ڈیولپ کیا اور اس سے ہمیں یہ پتا کہ چلا کہ فریکوینسی ڈومین کے اندر ہمیں ریپلیکاز جو ہے وہ ایکچوئل جو سگنل ہے اس کے ریپلیکاز ملنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اب ہم یہ تو ہمارا پہلا وہ ہو گیا. اب ہم دوسرا جو وہ ہے جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے وہ ریلیشن شپ ہے اس سیمپل سگنل کا جو کہ میں فگر دیکھنا چاہ رہا تھا, دکھانا بھی چاہ رہا ہوں آپ کو کہ اب جو یہ جو ایکچوئل فگر ہے وہ کیا پڑھیں کہاں چلے گی. یہ ان دونوں کے درمیان ہم نے ریلیشن شپ اسٹیبلش کر دیا ہے کہ یہ ریپلیکاز اس کے یہاں پہ ادھر ہمیں مل جاتے ہیں. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اینالاگ سگنل کو جب آپ ایریا جو امپلسز ہیں وہ معلوم کر کے سیکوینس میں کنورٹ کر دیتے ہیں تو یہ سیکوینس چونکہ یہ ڈسکریٹ ٹائم سگنل ہے تو اس کا فوری ٹرانسفارم ڈسکریٹ ٹائم فوری ٹرانسفارم میں اس میں کیا ریلیشن شپ ہے اینالاگ کے اسپیکٹرم میں اور سیکوینس کے اسپیکٹرم میں اب کیا ریلیشن شپ ہے یہ ہم ایکچولی دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس کو دیکھنے کے لیے ایک چیز تو ہمارے پاس ہے ہی ہے, دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں. یہاں پہ کر لیتے ہیں. اوکے, ایک چیز تو جو ہم نے دیکھ لی وہ یہ تھی کہ پراپر سیمپلنگ کرنے کے لیے ایکس آف ٹی جو کنٹینیوس سگنل ہے بینڈ لمیٹڈ ہر صورت میں ہونا چاہیے. اور دوسری جو کنڈیشن ہے پراپر سیمپلنگ کی وہ یہ ہے کہ وہ سیمپلنگ ریٹ کم از کم ٹوائس دا میکسیمم جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور پراپر سیمپلنگ کے لیے جو ہے وہ اینٹی الیاسنگ فلٹر جو ہے وہ یہ ایک علیحدہ کنڈیشن ہے. وہ اس کے بغیر ہم یہ دونوں کر لیں تو یہ نہ ہو تو تب بھی جو ہے وہ پاسبل نہیں, کیونکہ ہائی فریکوینسی
میپ ہو کے نیچے آ جائے گی. تو وہ ابھی ہم الیزنگ کو ڈسکس کریں گے ایک ایگزامپل کے ذریعے کہ الیزنگ اوور لیپنگ آف اسپیکٹرم سے الیزنگ کا کیا تعلق ہے. الیزنگ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ دو الیزنگ کی مثال ہم نے شروع میں دیکھی تھی کہ پہلے لیکچرز کے اندر کہ ایک فرض کریں آپ نے پراپر سیمپلنگ نہیں کی ہے, ڈی الیزنگ فلٹر نہیں لگایا, تو آپ نے ایک فریکوینسی دی تو ایک سیکوینس جنریٹ ہوا, اور ایک اور کوئی اور انالاگ فریکوینسی جنریٹ کرتے ہیں آپ, اس کا بھی سیم سیکوینس جنریٹ ہو جاتا ہے جو پچھلی فریکوینسی میں تھا. تو اب ڈی ٹو اے کنورٹر کو نہیں معلوم کہ کون سا سگنل تھا, تو وہ کون سا سگنل ریپروڈیوس کرے گا یہ بھی ابھی ہم نے ریکنسٹرکشن میں دیکھنا ہے. تو سب سے پہلے ہم یہاں واپس جاتے ہیں, دوسرا جو ریلیشن شپ تھا اس کو اسٹیبلش کرتے ہیں کہ اب ہم جگہ نہیں مل رہی کام کر کے, یہاں پہ کہیں ادھر کر لیتے ہیں, کلر چینج کر دیتا ہوں. اوکے, ناؤ وی وانٹ ٹو سی دا ریلیشن شپ بٹوین دی spectra of the axis of j omega and xe of j omega. تو xe of j omega ہمیں معلوم ہے کہ یہ وہ جو ڈی ٹو سی ٹو ڈی کنورٹر تھا وہ ایکچولی ہمیں مل گیا ایک سیکوینس جو کہ ایکس آف این ہے, جس کو ایکس سی آف این ٹی بھی کہا ہے ہم نے. تو اس کو ای جے این اومیگا سے ملٹیپلائی کریں اور تمام این سے آپ انٹیگریٹ کریں, تو دیٹ از دا فورئر ٹرانسفارم آف دی ایکس سی آف این ٹی. فورئر ٹرانسفارم آف یہاں پہ یہ سوری یہ تو ریکنسٹرکشن پہ ہم آگے. یہ سیمپل سگنل تھا, اس کے بعد ہم نے امپلس ٹرین سے سیکوینس بنایا جو کہ یہاں پہ ٹائم میں بھی ہم دیکھیں گے وہ کیا ہے, اور فریکوینسی میں ہم نے فی الحال یہ دیکھ لی کیا. اب ہم آگے چلنا چاہ رہے ہیں کہ ہم سیمپل سگنل جس کا فوری ٹرانسفارم ریپلیکاز ہیں اوریجنل اسپیکٹرم کے, اور سیکوینس کا ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ان دونوں کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے, تو یہ ہم دیکھتے ہیں. سیکوینس جو تھا اس کا سیکوینس تو ہم نے دیکھ لیا ہی ہے. اب جو سیمپل سگنل تھا اس کو ہم دوسرے طریقے سے کر لیتے ہیں. فوریئر ٹرانسفارم آف, سو ہم یہ لکھ دیتے ہیں فوریئر ٹرانسفارم آف ایکس آف این which is actually x of nt is equal to this one, and the Fourier transform of جو excess of t تھا was excess of j omega. So اس کو ہم یوں لکھتے ہیں کہ وہ جو سیمپل ویلیوز تھی ان پہ جو ڈیرکس تھی ان کی ہائٹ سے یہ ایکچولی آ گیا ایکسیس آف ٹی. تو یہ ایکچولی دس از the whole thing is excess of t. تو چونکہ excess of t جو ہے وہ اپیریوڈک سگنل ہے, تو ہم یوز کرتے ہیں فوریئر ٹرانسفارم کسی جیسے مائنس جے اومیگا ٹی ڈی ٹی, اور انٹیگریٹ کریں گے مائنس انفینیٹی پلس انفینیٹی. تو اب یہ ہو گیا کہ
डेल्टा टी माइनस एन टी जो है, और ये जो दो हैं, ये इम्पल्स फंक्शन और ये वाला फंक्शन, क्योंकि ये तो इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ये तो सैम्पल्ड वर्जन हो गया। एन टी है इसका, इसमें स्मॉल टी नहीं है। तो अब इशू ये है कि ये दोनों आपस में डेल्टा टी और ई रेज़ टू माइनस जे ओमेगा टी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि हमें ई रेज़ टू माइनस जे ओमेगा, जहाँ भी टी लोकेट है, टी ये टी माइनस एन टी को ज़ीरो सब्स्टिट्यूट कर दें, तो टी इज इक्वल टू एन टी पे, यानी इस जगह पे विल रिप्लेस टी इज इक्वल टू एन टी। इसका मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट से मतलब ये हो गया कि एक्स सी ऑफ टी। एक्चुअली ये एक इम्पल्स नहीं है, बल्कि इट्स अ सम ऑफ इम्पल्सेस, पल्सेस फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो फिलहाल ये फंक्शन टाइम जो है, पहले हम टाइम को देखते हैं। टाइम इज डिपेंडेंट अपॉन दीज टू क्वांटिटीज। तो ये आपस में इनको देखें तो ये दोनों का प्रोडक्ट जो है वो समझ, चूँकि ये सीक्वेंस है और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस इंटीग्रेशन, तो बाहर ला सकते हैं इसको। और डेल्टा टी माइनस एन टी और इस माइनस जे ओमेगा टी को अगर आप मल्टीप्लाई करें, एक्स सी ऑफ एन टी ये मान है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आ जाता है जी, bus function is deciding this value, so this will become e raised to power minus j omega t की जगह आ जाएगा एन टी। और integration is now, because this is also independent of time, now this is only delta t minus nt dt. So area under the impulse function is actually equal to 1. So this is equal to excess of j omega। सैम्पल्ड सिग्नल का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो बराबर है एन एक्स सी ऑफ एन टी ई रेज़ टू माइनस जे एन ओमेगा टी। तो ये टेक्स्ट बुक के अंदर इक्वेशन 4.15, तो सेकेंड एडिशन में। तो इसको अगर आप कंपेयर करें, जो ये वाली एक्सप्रेशन है, इसको ए कह देता हूँ, इसको बी कह देता हूँ। ए और बी को कंपेयर करें आप, तो एक्स ऑफ ई जे ओमेगा जो कि डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस का स्पेक्ट्रम है, और जो सैम्पल्ड ड्रग्स हैं जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, उसका रिलेशनशिप अगर आप देखें तो एक्स सी एन टी एंड ई रेज़ टू पावर माइनस जे एन। सो ओमेगा इज, अगर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा टी हो, तो यानी इसको हम यूँ कह सकते हैं कि एक्सेस ऑफ जे ओमेगा is equal to x of e j ओमेगा। और ओमेगा में अगर हम रिप्लेस कर दें ओमेगा, स्मॉल ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा टी, विच इज इक्वल टू, रिप्लेस कर देते हैं इसमें, तो ये बन जाता है ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा टी। So this is actually DTFT and this is Fourier transform। तो इस रिलेशनशिप से हमें ये पता चलता है कि they are related by this frequency scaling।
So spectrum of this spectrum, which is the spectrum of this signal, weighted Dirac ये, और जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस जो है वो एक्चुअली फर्दर एक और स्टेज आगे है. उस सीक्वेंस का और इस सीक्वेंस का आपस में ताल्लुक ये है कि वो आपस में दे आर स्केल्ड वर्जन. तो जो जिसका मतलब एक्चुअली ये होगा कि अगर हमें ये स्पेक्ट्रम मालूम है एक्सेस ऑफ जे ओमेगा, इन एक्सेस ऑफ जे ओमेगा, तो हम सीक्वेंस का स्पेक्ट्रम प्लॉट करना चाहें तो ओके. एक बात तो ये नज़र आ रही है कि जो ये चूँकि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म है, तो ये ओमेगा एस या 2π/t पीरियोडिक है, और जबकि ये जो एक्स ऑफ ई जे ओमेगा है, इट इज 2π पीरियोडिक. देयर इज वन डिफरेंस. ये 2π/t, यानी अगर 2π के लिहाज से देखें तो ओमेगा एस इज 2π/t. So there is also a scaling factor of t here. So this is omega. So 2π periodic मतलब है this is omega. So cross multiplying omega s into t. So हम अगर स्पेक्ट्रम सीक्वेंस का स्पेक्ट्रम जो है वो अगर हम इसके स्पेक्ट्रम से बनाना चाहें तो हम सिर्फ क्या करेंगे, we will just scale the omega by t. तो t से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी इन. सो ऑब्वियसली स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी स्केलिंग से स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन होता है. ऑब्वियसली ओमेगा अगर t से भी, t या ओमेगा दोनों से जो है वो t बढ़ाने से, सैम्पलिंग पीरियड बढ़ाने से, तो स्पेक्ट्रम जो है वो कंप्रेस या स्ट्रेच हो सकता है t को कम या ज़्यादा करने से. तो ऑब्वियसली t को कम करेंगे तो आप सैम्पलिंग इंक्रीज कर रहे हैं तो स्पेक्ट्रम में ओवरलैपिंग नहीं होगी, और अगर आप t को ज़्यादा कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो उसका मतलब फ्रिक्वेंसी कम कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, स्पेक्ट्रम जो है वो कंप्रेस होता है या एक दूसरे में ओवरलैप होना शुरू हो जाते हैं, जो कि एक्चुअली यहाँ पे आप देख सकते हैं. तो ये वो जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप जो है वो इट्स जस्ट फ्रीक्वेंसी स्केलिंग है. अगर आप सैम्पल्ड सिग्नल से सीक्वेंस के स्पेक्ट्रम बनाना चाहते हैं, so it is just a scaling. You just multiply omega by capital omega by t, you will get the spectrum here x. Or also frequency scaling, you will have some compression or expansion. एक चीज़ और जो हम इसमें देखना चाहेंगे वो ये है कि जो ये वाला सिग्नल है, अगर आप ये वाला सिग्नल देखें तो अगर तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इनफ, आपके पास जो मार्जिन है वो एक्चुअली ये है ओमेगा एस माइनस ओमेगा एन, यानी ओमेगा एस में से ओमेगा एन निकालें और ओमेगा एन, तो जो आपके पास रेंज बनती है वो यानी ये मार्जिन है आपके पास. तो आपने ऐसा रखना है कि अगर आप सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कम करते हैं तो वो डायरेक्ट वो यहाँ पे ये वाली ये फ्रीक्वेंसी में लेफ्ट होंगी और ये स्पेक्ट्रम ओवरलैप होने का खतरा है. तो ट्वाइस द मैक्सिमम अगर होगा सो देयर बी नो प्रॉब्लम, और एक्चुअली इक्वल टू ट्वाइस द मैक्सिमम होगा तो दैट इज द बॉर्डर लाइन. तो बॉर्डर लाइन जो है वो लिमिटिंग केस है, लेकिन लिमिटिंग केस हम चूंकि ये आइडियल फिल्टरिंग है तो हम रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे, तो आइडियल फिल्टर्स के ज़रिए हम इस जो एक्चुअल स्पेक्ट्रम है उसको हम निकाल सकते हैं. लेकिन चूंकि रियल टाइम में आप देखेंगे कि ये हमारे पास ये रिस्पांस जो है इट माइट हैव सम रिपल्स है इन स्टॉप बैंड एंड पास बैंड. डीबी स्केल में अगर आप देखें तो यह will have some
ripples here, اور اس کو شارپ کرنے کی کوشش کریں گے تو obviously آرڈر ہائی ہوگا. تو یہ جو ٹرانزیشن ہے سڈن ٹرانزیشن نہیں ہے, سو وی نیڈ سم مارجن, دس کائنڈ آف اے مارجن ہے, تاکہ وہ جو فلٹر کے یہ جو ٹرانزیشن ہے یہ چونکہ اتنی شارپ نہیں ہوتی تو وہ اس میں اکوموڈیٹ ہو جائے, تو وہ ہم جو فریکوینسیز نیبرنگ ہے وہ ادھر نہ ہے. سو وہ آئیڈیل فلٹرنگ جو ہے وہ نہیں ہوگی. ایکچولی یو مائٹ ہیو سم ریپلز ان دا پاس بینڈ, اسٹاپ بینڈ, اور مے بی ٹرانزیشن اگر زیادہ ہے تو ویل ہیو ریپلز ہیئر اینڈ ہیئر. تو دس وی ول اوائڈ دس از ناٹ پاسبل. وی ول ہیو سم پرابلم ہیئر بیکاز آف دا فلٹرنگ. اور یہ جو فردر ہے یہ تیسرا کیس جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ سیمپلنگ ریٹ اگر لیس دین ٹوائس دا میکسیمم ہے تو اسپیکٹرم اوور لیپ ہوگا اور اٹ ول کاز الیزنگ. تو ابھی ہم الیزنگ پہ بات کرتے ہیں.